نمبر 2، حدیث کی تدوین تقریباً 100 سال کے بعد شروع ہوئی۔ امام مالک کے موطا راشدین سے منسوب صرف 50 احادیث ملتی ہیں، لیکن انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ صرف 3 سال قبل اسلام لائے، ہزارہ احادیث کے راوی ہیں۔ خواتین کے مسائل پر گفتگو حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے، کیا مدینے میں خواتین کا کال پڑ گیا تھا؟ برائے مہربانی جواب دیا جائے۔ یہ میں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے بہت سی چیزیں جمع کر دی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احادیث کا معاملہ امام بخاری نے چھان پھٹک کی ہے 300 برس بعد، جو آپ کہہ رہے ہیں حدیثیں تصنیف نہیں کی ہیں، حدیثیں موجود تھیں۔ دور خلافت راشدہ میں فیصلے حدیثوں پر ہوئے، خلافت کا فیصلہ حدیث پر ہوا، اس لیے کہ جو ہمارے انصار صحابہ ہیں وہ تو اس بات کے مدعی تھے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ مہاجرین تم تو آ گئے تھے مکہ چھوڑ کر، ہم نے ساتھ دیا تو کام ہوا، لہذا خلافت ہمارا حق ہے۔ ایک حدیث نے تو آ کر معاملہ طے کیا نا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو حدیث سے تو پہلا قدم سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے بعد پہلا اختلاف رفع ہوا حدیث کی بنیاد پر۔ تو حدیثیں تھیں، بیان ہو رہی تھیں، ایک دوسرے کو سنائی جاتی تھیں، لکھی بھی جاتی تھیں، وثیقے بھی تھے۔ یہ منکرین حدیث کا پروپیگنڈا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ حدیث جو ہے وہ 300 برس بعد لکھی گئی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ بعد میں جب لوگوں نے غلط احادیث بھی گھڑ لی، موضوع روایات بھی آ گئیں، تب محدثین کو یوں سمجھیے کہ کمر کس کے بیٹھنا پڑا، پوری زندگیاں انہوں نے کھپائی، چھان پھٹک کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ مجموعے مرتب کیے۔ تو حدیث کا آغاز ان کتابوں سے نہیں ہے، در حقیقت ان کتابوں کے ذریعے سے حدیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے میں سے چھان پھٹک کر کے صحیح احادیث نکال کر جمع کی گئی۔ نمبر 2 یہ کہ یہ بات کہ حضرت ابو ہریرہ 3 سال پہلے ایمان لے آئے اور ان کی اتنی حدیثیں ہیں، تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کچھ آ گیا تو کھا لیا ورنہ فاقہ ہو رہا۔ 24 گھنٹے حضور کے ساتھ ہے، سوائے وہ رات کی شباشی جو حضور کی ہے وہ تو علیحدہ ہے، ورنہ ہر وقت حضور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ حضور کے اقوال، حضور کے فرامین انہی کے علم میں آتے۔ خلفائے اربعہ جو ہیں وہ تو اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم انتظامی ذمہ داریوں پر فائز رہتے تھے، وہ اپنے ان کاموں کو سر انجام دیتے تھے، حضور کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے کا ساتھ تو ان کا نہیں تھا۔ اس اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ حضرت انس کا معاملہ یہ کہ 10 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، یعنی بالکل پرسنل اسسٹنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، خاص ذاتی خادم۔ تو ظاہر بات ہے جتنا قرب انہیں نصیب ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کو تو نہیں ہو سکتا وہ، حضرت عمر تو ہر وقت حضور کے ساتھ نہیں رہتے۔ لہذا حضرت انس سے، حضرت ابو ہریرہ سے اگر زیادہ احادیث مروی ہے تو بالکل معقول بات ہے، منطقی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو صحیح رخ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو آپ دلیل اس کے برعکس استعمال کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ عورتوں سے متعلق مسائل، اب یہ بھی اتنی یعنی کچی بات آپ نے لکھ دی ہے، اس کے لیے لفظ احمقانہ بھی میں کہوں تو وہ بھی میرے نزدیک صحیح لفظ ہوگا کہ خواتین کے خاص معاملات جو زن و شو سے متعلق ہیں، مرد شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ تو بیوی ہی کے علم میں آ سکتے ہیں، کسی اور خاتون کے علم میں کیسے آئیں گے؟ لہذا یہ بہت بڑا ایثار ہے امہات المومنین کا کہ زندگی کے وہ پہلو بھی جو کوئی شخص نہ مرد بیان کرنا چاہتا ہے نہ عورت بیان کرنا چاہتی ہے، انہوں نے وہ بھی بیان کیے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ صحیح رخ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک تعلیم کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ ان کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے، معلمہ امت ہے۔ یہی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نوعمری میں حضور کی شادی ہوئی ہے، اور پھر ایک طویل عرصہ انہیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے تاکہ وہ امت کو ان مسائل کی تلقین کر سکے، تعلیم دے سکے۔ اگر آپ مثبت رخ سے سوچیں گے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بہت بامعنی، بامقصد اور پر حکمت نظر آئیں گی، اور وہ منکرین حدیث کا پروپیگنڈا جو ہے اگر اس سے آپ کا ذہن جو ہے وہ متاثر اور مسموم ہو جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ الٹی نظر آئے گی۔